MTA International, reaching the corners of the earth. صلی علی رسولنا صلی علی محمد صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی کریمنا صلی علی محمد صلی علی حبیبنا صلی علی محمد صلی علی امامنا صلی علی محمد صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی رسولنا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد صلی علی کریمنا صلی علی محمد صلی علی حبیبنا صلی علی محمد صلی علی امامنا صلی علی محمد صلی علی رحیمنا صلی علی محمد صلی علی نبینا صلی علی محمد السلام علیکم. اذان دے دیں. اللہ
أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. گزشتہ خطبے میں حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کے ایک اقتباس سے استنباط کرتے ہوئے میں نے یہ گزارش کی تھی کہ اس میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نور ہونے کو مضمون کو صفات کی صورت میں پیش فرمایا گیا ہے اور ان تمام صفات کا ذکر فرمایا ہے کہ کر کے جو اس مضمون کی مناسبت سے آپ نے پیش فرمائی اور کہا کہ یہ تمام صفات کا مجموعہ محمد رسول اللہ کا وہ نور ہے جس کو خدا تعالیٰ نے اپنے نور کی مثال کے طور پر پیش فرمایا ہے. میں نے یہ اشارہ کیا تھا کہ باقی انشاءاللہ آئندہ خطبات کے سلسلے میں ان تمام صفات کا ذکر کر کے تو ان کی وضاحت کروں گا، لیکن جب میں غور کیا دوبارہ تو مجھے خیال آیا کہ دراصل یہ تو حضرت اقدس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کا مکمل بیان بن جائے گا، اور ایک لمبا سلسلہ خطبات کا سیرت کے بیان پر وقف ہو تو تب جا کر یہ بات ختم ہو سکتی ہے، کیونکہ کان خلقہ القرآن، جیسے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا آپ کا خلق تو قرآن تھا، اور قرآن کو بھی اللہ نے اپنا نور قرار دیا ہے، اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی نور قرار دیا ہے. بس
تمام قرآن کے حوالے سے سیرت طیبہ حضرت اقدس محمد رسول اللہ جو جس شان سے جلوہ گری کرتی ہے، وہ مضمون تو عام حالات میں انسان کے احاطے ہی میں نہیں احاطہ ہے، تصور میں بھی نہیں آ سکتا، مگر جب غور کرے تو ضرور کچھ نہ کچھ ملتا ہے، اور غور کرو اور محنت کرو تو اللہ تعالیٰ ہمیشہ کچھ نہ کچھ عطا فرما دیتا ہے۔ بس اس پہلو سے اس مضمون کا میں صرف اشارتاً ہی ذکر کر سکتا ہوں اس وقت، آئندہ کبھی توفیق ملی اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سیرت کے مضمون کو بطور سیرت کے الگ خطبات میں بیان کرنے کا موقع ملا تو پھر انشاءاللہ اس مضمون کو وہاں اٹھاؤں گا۔ سیرت کے بغیر تو کوئی بات ہوتی ہی نہیں، اس لیے کوئی یہ نہ سمجھے کہ میں کہہ رہا ہوں کہ میں سیرت کا بیان اب نہیں کر رہا، آئندہ کروں گا۔ میری مراد صرف اتنی ہے کہ سیرت کے عنوان کے تابع حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ پر بات کرنا ایک بہت ہی لمبی محنت کا تقاضا کرتا ہے اور بہت ہی لمبے سلسلہ خطابات کا تقاضا کرتا ہے، مگر ویسے جو بات بھی کی جائے اس میں سیرت طیبہ کا حوالہ تو لازم ہے، کیونکہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صفات حسنہ کے بغیر تو کوئی بھی انسانی زندگی کا مضمون مکمل ہو ہی نہیں سکتا، خواہ زندگی کا کوئی بھی پہلو ہو۔ تو اس وضاحت کے بعد اب میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے ہی حوالے سے اس مضمون کا خلاصہ پیش کر دیتا ہوں جو پچھلے خطبے میں بیان کیا۔ یعنی اگر نور کا لفظ سمجھنا ہے تو سیرت طیبہ کے ہر پہلو کو دیکھو، اس سیرت طیبہ حضرت اقدس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہر پہلو اپنا ایک نور کا رنگ رکھتا ہے، مگر دوسرے پہلو سے مقابل پر جدا بھی دکھائی دیتا ہے، اور ایک تیسرے پہلو کے مقابل پر پھر اور اس سے الگ دکھائی دیتا ہے، لیکن اپنی ذات میں ہر ایک نور ہے، اور جب یہ اجتماع ہوتا ہے ان سب کا، یہ نور ایک مشعل میں اکٹھے ہو جاتے ہیں، تو پھر جو روشنی پیدا ہوتی ہے وہ ان نوروں کے اجتماعات سے پیدا ہوتی ہے، اور آخری صورت میں اس کو نور کہا جاتا ہے۔ پس کسی کا وجود اگر روشن ہونا ہو تو صفات اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی ذات میں جاری کرنے اور انہیں اپنانے سے، ان سے محبت کرنے اور انہیں گلے اور سینے سے لگانے ہی سے پیدا ہو سکتا ہے۔ مگر یہ باتیں انشاءاللہ اس خطبے کے دوران یا بعد میں اور بھی مواقع پر انشاءاللہ کچھ نہ کچھ پیش کرتا رہوں گا۔ خلاصہ یہ ہے کہ آؤ لوگوں کہ یہیں نور خدا پاؤ گے، لو تمہیں طور تسلی کا بتایا ہم نے۔ اسلام ہی ہے جس میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں تو نور خدا پاؤ گے، اور اسلام اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عشق میں لکھی ہوئی یہ نظم دو الگ الگ چیزوں کے طور پر پیش نہیں کرتی، حضور اور اسلام کے حوالے آپس میں اس طرح مل گئے ہیں کہ ایک ہی وجود کے گویا دو نام رکھ کر بات کی جا رہی ہو۔ فرماتے ہیں آج ان نوروں کا یا ان نوروں کا ایک زور ہے اس عاجز میں، دل کو ان نوروں کا ہر رنگ دلایا ہم نے۔ بس وہ روشنی جس کی میں بات کر رہا تھا اور اب پھر کر رہا ہوں، وہ تمام صفات حسنہ سے محبت اور تمام صفات حسنہ کو اپنانا ہے۔ یعنی آپ کہہ سکتے کہ کچھ صفات ہم چھوڑ دیں تو ہم وہ مثال بن جائیں گے جس کا قرآن کریم میں ذکر فرمایا گیا ہے۔ اس مثال میں تمام صفات میں سے کچھ نہ کچھ حصہ پانا لازم ہے، اور اس کے بغیر ماہو کا مقام عطا نہیں ہو سکتا۔ بس حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے جو نور پائے، جو فرماتے ہیں کہ اسلام سے پائے اور محمد رسول اللہ سے پائے، آپ فرماتے ہیں دل کو ان نوروں کا ہر رنگ دلایا ہم نے، جب سے یہ نور ملا نور پیغمبر سے ہمیں۔ یہاں جا کے بات کھول دی
کہ یہ محمد مصطفیٰ ہی کے نور سے یہ نور ملا ہے، ذات سے حق کی وجود اپنا ملایا ہم نے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صلہ ہونے کو اس سے بہتر الفاظ میں بیان نہیں فرمایا جا سکتا۔ آپ وسیلہ کیسے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی ذات اور بندے کے درمیان وہ کیسا جوڑ ہے جو محمد رسول اللہ قائم فرماتے ہیں۔ اس جوڑ کی تشریح ہے کہ جب سے یہ نور ملا، نور پیغمبر سے، ہمیں ذات سے حق کی وجود اپنا ملایا ہم نے۔ مصطفیٰ پر تیرا بے حد ہو سلام و رحمت، اس سے یہ نور لیا، بار خدایا ہم نے۔ بے اختیار درود اٹھتا ہے، پھر بے اختیار دل سے سلام اٹھتا ہے، اور اس وجود سے جس نے کچھ پایا ہو۔ فقیر کے دل سے بھی دعائیں نکلتی ہیں، مگر جب خیرات ملتی ہے تو دعائیں نکلتی ہیں۔ یہ بے اختیار، بے ساختہ پھوٹنے والا درود ایک ایسے دل سے نکلا ہے جس نے فیض پایا، اور یہ کہتا ہے کہ دل کو ان نوروں کا ہر رنگ دلایا ہم نے۔ تو درود سے پہلے کچھ تیاری بھی تو ہونی چاہیے، اور درود کی حکمت یہ ہے کہ انسان اپنی ذات میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا احسان ایک تجربے کے طور پر محسوس کرے، ورنہ کروڑ بار بھی ایک شخص دن رات درود پڑھتا رہے، اس کو کچھ بھی معنی نہیں۔ درود کا تعلق احسانات سے ہے۔ اگر احسانات سے تعلق نہ ہوتا تو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سب نبیوں سے زیادہ درود بھیجنے کا حکم نہ ملتا۔ براہ راست احسانات سے درود کا تعلق اس طرح بھی ثابت ہے کہ انبیاء کی مجلس میں سب سے بڑے محسن انبیاء حضرت ابراہیم علیہ السلام، اور پھر آپ کے بعد اور آپ سے افضل حضرت محمد رسول اللہ تھے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور درود میں دونوں کا رشتہ باندھ دیا۔ پر وہ جو محسن ہو اس پر درود پڑھا جاتا ہے، مگر احسان ہو تو پھر درود دل سے نکلتا ہے، ورنہ خیالی باتیں ہیں۔ ایک آدمی کسی امیر کو دیکھ کر یا کسی دنیا کی بڑی شخصیت کو دیکھ کر ویسے بھی دعائیں کر دیا کرتا ہے کہ اللہ بڑے کرم کرے، بہت بڑا آدمی ہے، بہت لجاجت کی باتیں کر کے اس کا دل خوش کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ مگر کہاں وہ آواز جو ایک بھوکے کو کھانا کھلانے کے نتیجے میں اس کے پیٹ سے نہیں، اس کے دل سے اٹھتی ہے، اور بے ساختہ اٹھتی ہے۔ وہ دعائیں رنگ ہی اور رکھتی ہیں، وہ دعائیں اشکبار ہوتی ہیں، ان کے ساتھ آہوں کی ہوائیں چلتی ہیں۔ اور یہ ہے درود کا انداز جس کو مسیح موعود علیہ السلام نے نوروں کے حوالے سے ہمیں سمجھا دیا۔ لازماً آپ نے بہت کچھ پایا، ورنہ بے اختیار یہ بات نہ نکلتی، مصطفیٰ پر تیرا بے حد و سلام اور رحمت، اس سے یہ نور لیا، بار خدایا ہم نے۔ ربط ہے جان محمد سے میری جان کو مدام، دل کو وہ جام لبالب ہے پلایا ہم نے۔ فرمایا جس نے خدا سے ملا دیا، جس کا ملنا خدا سے ملنا ہے، اس سے ایک لمحہ بھی تعلق توڑو گے تو خدا سے تعلق ٹوٹے گا۔ بس بیک وقت محمد رسول اللہ سے تعلق رکھنا اور اللہ تعالیٰ سے تعلق رکھنا یہ شرک نہیں ہے، بلکہ توحید کامل کا درس ہے۔ اس میں سب مضامین اکٹھے کر دیے گئے ہیں چند شعروں میں۔ فرمایا اس لیے میرے دل سے دعا نکلی ہے کہ اس وجود نے مجھے خدا سے ملا دیا، اور جس وجود سے ملنا خدا سے ملنا ہو، اس وجود سے ایک لمحہ کی جدائی بھی برداشت نہیں ہو سکتی، کیونکہ جہاں جس پہلو سے آپ نے محمد رسول اللہ سے تعلق کاٹا، اسی پہلو سے خدا سے تعلق کٹ جائے گا۔ اور یہ کوئی فلسفیانہ بات نہیں، ایک اتنی گہری حقیقت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے خبر دی کہ ماں سے بھی جو تعلق کاٹتا ہے اس سے خدا تعلق کاٹ لے گا، کیونکہ رحمی رشتے کے ذریعے ماں سے تعلق قائم ہوتا ہے، اور رحم کا تعلق اللہ کی ذات کی صفت رحمانیت سے بھی ہے۔ بس اگر عام ماؤں سے تعلق کاٹنے سے یا ماؤں سے پیدا شدہ رشتوں کے تعلق کاٹنے سے اللہ سے تعلق کٹ جاتا ہے،
تو حضرت اقدس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ادنا سا تعلق کاٹنے سے بھی کیا کچھ نہ ہوگا، لازماً وہیں سے علیحدگی کا مضمون شروع ہو جاتا ہے۔ اور علیحدگی میں یاد رکھیں کہ علیحدگی اس مقام تک محدود نہیں رہا کرتی جہاں سے علیحدگی شروع ہو۔ ایک دفعہ جب تعلق کے بعد بے تعلقی ہو جائے تو پھر اکھڑنے لگتا ہے انسان، اور ہر چیز اکھڑنے لگتی ہے۔ بس جان محمد سے ایک دفعہ ربط ہو چکا ہو تو اس سے علیحدگی کا تصور بھی انسان کے دل میں نہیں آ سکتا، ورنہ جس طرح جلد کو مایا کھدی ہو جانے کے نتیجے میں کاغذ چھوڑتا ہے، جب ایک دفعہ چھوڑنا شروع کرے تو پھر چھوٹتا چلا جاتا ہے۔ جہاں سر میں گنج شروع ہو جائے پھر وہ باقی بال بھی گرنے لگ جاتے ہیں، جہاں دیواریں اکھڑنے لگے تو پھر عمارت ہی اکھڑ جایا کرتی ہے۔ تو ربط کے بعد بے ربطگی بہت ہی بڑا ظلم ہے، اور اس کے بعد پھر خطرہ ہے کہ انسان اپنی ہلاکت کی آخری منزل تک پہنچ جائے۔ بس جو تعلق بھی نیکی سے باندھا جائے، جو تعلق بھی حضرت اقدس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قائم کیا جائے، وہ نور سے تعلق ہے، جیسا کہ مسیح موعود نے واضح فرما دیا علیہ الصلوۃ والسلام۔ اور نور سے ایسا تعلق ہے جس کے چھٹنے اور اس کے الگ ہونے کا پھر کوئی تصور نہیں پیدا ہو سکتا۔ ہول اٹھنے چاہیے دل میں کہ ایک تعلق قائم ہوا ہو اور پھر وہ علیحدہ ہو جائے، کیونکہ پھر آگے تنزل کی بہت راہیں ہیں جو اسفل السافلین تک بھی انسان کو پہنچا دیتی ہیں۔ اب میں بہت سے حوالے ہیں جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی پیش کرنے ہیں، اور اس حوالے سے بات کو اور زیادہ سمجھانا ہے، مگر اب میں پہلے حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث آپ کو سناتا ہوں، جو صحیح بخاری کتاب الدعوات باب دعائے اذا انتبہ اللیل، انتبہ ہی لکھا ہوا ہے، انتبہ باللیل، ٹھیک ہے، باب الدعائے اذا انتبہ باللیل۔ حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب رات کو تہجد کے لیے اٹھتے تو یہ دعا کرتے، اے اللہ سب تعریفیں تیرے لیے ہیں، تو آسمانوں اور زمین اور جو کچھ ان میں ہے اس کا نور ہے اور اسے قائم رکھنے والا ہے۔ اب یہ نور کی تعریف شروع ہو گئی ہے، جو تعریف فرمائی گئی ہے نور ہے اور اسے قائم رکھنے والا ہے۔ بس جہاں جس حد تک نور سے تعلق ٹوٹا وہاں انسان ڈھہ گیا، وہاں مسمار ہو گیا، کیونکہ قیام کا تعلق حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نور سے باندھا ہے، تو آسمانوں اور زمین اور جو کچھ ان میں ہے اس کا نور ہے اور اسے قائم رکھنے والا ہے۔ یعنی صرف پیدا کرتے وقت، تخلیق کے وقت ہی نور نے کار فرمائی نہیں کی، بلکہ اس کو ہمیشہ قائم رکھنے کے لیے نور کے ساتھ اس کا ایک تعلق، رابطہ ہے جو نہ ختم ہونے والا ہے۔ پھر فرمایا، اے اللہ، ہاں تجھے ہی سب حمد زیبا ہے، سب تعریف اگر سچتی ہے تو تجھے سچتی ہے، تو حق ہے، تیرا وعدہ سچا ہے، تیری بات سچی ہے، اور تجھ سے ملاقات برحق ہے، اور جنت حق ہے، اور آگ حق ہے، اور قیامت حق، اور سب نبی حق، اور محمد حق ہے۔ اے اللہ، میں تیرے لیے فرما بردار ہوا اور تجھ پر توکل کیا اور تجھ پر ایمان لایا اور تیری طرف جھکا اور تیری ہی تائید سے مد مقابل کا سامنا کیا،
اور اپنے معاملے کا فیصلہ تیرے سپرد کیا، بس مجھے بخش دے جو میں پہلے کر چکا ہوں اور جو بعد میں سرزد ہو، اور جو میں نے چھپایا اور جو میں نے ظاہر کیا اسے بھی بخش دے۔ تو ہی آگے بڑھانے والا اور تو ہی پیچھے ہٹانے والا ہے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں۔ یہ دعا دراصل نور ہی کے حوالے سے کی جا رہی ہے، اور اس میں جگہ جگہ وہ کھلے لفظوں میں کہے بغیر وہ حوالے دکھائی دیتے ہیں۔ مثلاً حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عرض کرتے ہیں، مجھے بخش دے جو میں پہلے کر چکا ہوں اور جو بعد میں سرزد ہو۔ نور کا علم سے ایک تعلق ہے، اور علم اور نور بعض پہلوؤں سے ایک ہی چیز کے دو نام ہیں۔ بس آپ فرماتے ہیں کہ مجھے جو میں پہلے کر چکا ہوں مجھے تو اس کے متعلق بھی پورا علم نہیں، کہ کوئی ایسی بات نہ ہو گئی ہو جو تیرے لیے ناپسندگی کا موجب ہو۔ مگر جہاں تک اللہ تعالیٰ کی ذات کا تعلق ہے وہ جواب آ چکا ہے کہ جو کچھ تو نے کیا، جو کچھ آئندہ کرے گا، سب خدا کے نزدیک قبولیت کی جگہ پا چکا ہے، اور مغفرت کی چادر نے ہر چیز کو ڈھانپ رکھا ہے۔ مگر حضرت مسیح موعود علیہ السلام حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے نور پانے کے لیے سب سے بڑا مقام عبودیت قرار دیا ہے۔ یہ حوالہ میں بعد میں آپ کے سامنے پیش کروں گا، کیونکہ جب کہا جاتا ہے کہ نور کو پاؤ تو اس کے ذریعے بھی تو سمجھانے چاہیے کہ کیسے اللہ کا نور حاصل کیا جا سکتا ہے۔ آپ نے فرمایا ہے سب ذرائع سے بڑھ کر سب سے اعلیٰ درجے کا نور حاصل کرنے کے لیے عبودیت کا مقام ضروری ہے، اور عبد ہونا سب سے بڑا کام ہے۔ اس پہلو سے یہ نمونے ہیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی عبودیت کے اور عبدیت کے، کہ اپنے آپ کو مٹاتے چلے جاتے ہیں، کچھ بھی نہیں چھوڑتے۔ فرماتے ہیں جو کچھ میں نے کیا اللہ تو جانتا ہے، جہاں تک میں جانتا ہوں میں سمجھتا ہوں مجھے اس کی بخشش طلب کرنی چاہیے۔ یعنی یہ نہیں فرماتے کہ جو کچھ میں نے کی اچھی باتیں کی ہیں ان کی بھی جزا دے، جو کمزوریاں رہ گئی ہیں کہیں ان کو بخش دے، بلکہ ہر ساری زندگی کی کہ ہر لمحہ بخشش کی چادر کے نیچے لانا چاہتے ہیں، اور کسی ایک لمحے پر بھی خود سری نہیں، خود اعتمادی اس رنگ کی نہیں کہ گویا اس پر تکبر سے نظر ڈال سکے آدمی، وہ تو ٹھیک تھا۔ اب دیکھیں مقام نبوت اور دیگر مقامات کے فرق کیسے ہوتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے آخری لمحات میں یہ عرض کی تھی، لا لی ولا علیہ، اور مفسرین یہ لکھتے ہیں کہ مراد یہ تھی کہ میں نے بہت سے نیک اعمال بھی کیے ہیں، اور میں یہ نہیں کہتا کہ ان نیک اعمال کے بدلے مجھے بخش دے، کیونکہ جو میں نے مجھ سے کمزوریاں سرزد ہو گئی ہیں ان کے مقابل پر ان کو لکھ کے برابر کر دے۔ یہ بہت ہی ایک عارفانہ دعا تھی۔ مگر اب دیکھیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی التجا جو ہر رات کو اٹھ کر خدا کے حضور کیا کرتے تھے، اپنی ساری زندگی کی نیکیوں کو کلیتاً مٹا ہوا دیکھ رہے ہیں، اور یہ عرض کر رہے ہیں کہ اپنی بخشش کی چادر ڈال دے ان پر، میں نہیں جانتا میں نے کیا کیا ہے۔ اور جس نے دیکھا ہو کہ ساری زندگی نیکی میں گزری ہے، اور غلامی کی یہ شان ہے کہ اسے دیکھتے ہوئے یہ بھی جانتا ہے کہ محض اللہ کے فضل سے یہ سب توفیق ملی تھی، اس لیے جو لغزش ہوئی ہے وہ میری کمزوری سے ہوئی ہے۔ یہ نقطہ ہے جو عارفانہ نقطہ ہے، محض ایک فلسفیانہ عجز نہیں ہے بلکہ عارفانہ عجز ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے بڑھ کر یہ جانتے تھے کہ جو کچھ عطا ہوا ہے اللہ کے فضل سے عطا ہوا ہے، پھر اسے اپنے کھاتے میں اپنی طرف کیسے منسوب کر دیں، مگر اس فضل کے مقابل پر شکر میں کوئی کوتاہی ہو گئی ہو
اس فضل کے بہترین اور سب سے اعلیٰ درجے کے استعمال میں کوئی کمزوری ہو گئی ہو تو وہ منسوب اپنی طرف فرما رہے ہیں، وہ کہتے ہیں اس پہ بخشش کی چادر ڈال دے، اور جو آئندہ آنے والا ہے اس کا کوئی حال معلوم نہیں، بس اللہ کے علم میں، اللہ کے نور میں یہ ساری باتیں موجود ہیں، جو پہلی تھیں وہ بھی اور جو آئندہ آنے والی تھیں وہ بھی۔ فرماتے ہیں اور جو میں نے چھپایا اور جو میں نے ظاہر کیا اس کے متعلق بھی میں تجھ سے بخشش مانگتا ہوں، فرمایا اسے بھی بخش دے۔ اب یہ بھی بہت عجیب مضمون ہے، چھپایا اور ظاہر کیا۔ حقیقت میں اللہ کے سامنے جو نور السماوات والارض ہے، کوئی چیز چھپ سکتی ہی نہیں، ناممکن ہے کہ اس نور سے کوئی چیز چھپ جائے، جس کا پردہ نور ہے، جو اس پردہ نور کے پیچھے ایک مخفی نور ہے جس تک انسان کے یا کسی مخلوق کے تصور کی رسائی ممکن نہیں ہے، اس سے کوئی چیز چھپ ہی نہیں سکتی، اور وہ ہر چیز سے چھپا ہوا ہے، یعنی اپنے نور کی انتہائی صورت میں مقام تنزہ پر واقع ہے، اس عرش پر واقع ہے جو مخلوق سے پرلی طرف ایسے مقام پر ہے، یعنی اپنے مرتبے کے لحاظ سے اور اپنی لطافت کے لحاظ سے، کہ وہاں رسائی ممکن نہیں ہے۔ سب سے بڑی رسائی، سب سے اونچی رسائی، سب سے اعلیٰ اور عرفہ رسائی معراج کے وقت حضرت اقدس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نصیب ہوئی، مگر ایک مقام پر جا کر وہاں ٹھہر گئے۔ اس سے آگے توحید کامل کا وہ مقام ہے جس میں مخلوق کو خواہ وہ کیسی ہی اعلیٰ درجے کی ہو دخل نہیں ہے، اور اسی کو حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے مقام تنزہ کا عرش فرمایا ہے۔ مطلب عرش کی بہت فرماتے ہیں، عرش کی تو اور بھی قسمیں ہیں، بیان بھی فرماتے ہیں آپ، لیکن ایک ہے مقام تنزہ کا عرش، اس میں صرف خدا اور خدا کی ذات رہ جاتی ہے اور کچھ نہیں پہنچتا۔ تو خدا تعالیٰ کی ذات سے وہ چونکہ ہر جگہ ہے، کوئی چیز مخفی نہیں، اور بہت سے اس کے ایسے مراتب اور مقامات ہیں جو حقیقت میں ان گنت ہیں اور ان کا کوئی کنارہ نہیں ہے، جن تک مخلوق کی پہنچ نہیں ہو سکتی، خواہ وہ کیسے ہی ترقی کر لے۔ تو اس لیے اس سے تو کچھ چھپ نہیں سکتا۔ حضرت اقدس مسیح موعود حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جو میں نے چھپایا اور جو میں نے ظاہر کیا اسے بھی بخش دے، تو ہی آگے بڑھانے والا اور تو ہی پیچھے ہٹانے والا ہے۔ بس قیام کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کسی چیز کو ایک ہی جگہ ٹھہرائے رکھا جائے۔ قیام کا یہ اگر مطلب ہے تو وہ غلط سمجھتے ہیں، کیونکہ قیام سے مراد جمود نہیں ہے، قیام سے مراد اپنی طاقتوں میں قائم رہنے والا، جس سے اس کی کسی وجود کی طاقتوں میں کسی قسم کی کوئی کمی نہ آئے۔ مگر آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو نقشہ کھینچ رہے ہیں کائنات کا، اس میں دو ہی باتیں بیان فرماتے ہیں، آگے بڑھانے والا اور پیچھے ہٹانے والا، اور یہی ہر چیز کی حقیقت ہے۔ کوئی چیز کسی مقام پر جامد نہیں ہے، یہ آگے بڑھ رہی ہے، یہ پیچھے ہٹ رہی ہے۔ اسی لیے حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے وہاں یہی عرض کیا تھا اپنے رب سے کہ اس نور سے میرا تعلق کبھی نہ ٹوٹے، کیونکہ ٹوٹا تو پھر وہ سلسلہ ٹوٹتا چلا جائے گا، یا انسان آگے بڑھ سکتا ہے یا پیچھے ہٹ سکتا ہے۔ یہ سب کچھ کہنے کے بعد، یہ سب مناجات کرنے کے بعد آپ عرض کرتے ہیں تیرے سوا کوئی معبود نہیں، لا الہ الا انت، اور توحید یہ ساری تصویر ہے جو کھینچی جا رہی ہے۔ بس اپنی دعاؤں میں اس مضمون کو یاد رکھیں جو نور سے شروع ہوا ہے، اور سارا سفر نور کا سفر ہے۔ اگرچہ بار بار لفظ نور استعمال نہیں ہوا، مگر حقیقت میں توحید اور نور ایک ہی چیز کے دو نام ہیں، اور اس پہلو سے
اس توحید کی مثال تو دی جا سکتی ہے، تمثیل تو بیان کی جا سکتی ہے، وہ اپنی ذات میں کسی اور کو مکمل طور پر نصیب ہو ہی نہیں سکتی، اگر ہوگی تو پھر شرک شروع ہو جائے گا۔ بس اسی لیے مثل نور ہی فرمایا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام صفات میں اس حد تک آگے بڑھے کہ ہر اس صفت کو جو انسان کے قبضے، انسان کی تشکیل میں خدا تعالیٰ نے ازل سے رکھی ہوئی تھی، مگر جس کی طرف باشعور بڑھنا مقدر فرما دیا تھا، ہر ایسی صفت کو باشعور طور پر آگے بڑھ کے اپنا لیا اور ہمیشہ کے لیے اس میں اپنے وجود کو ضم کر دیا اور اسے اپنے وجود پہ طاری کر لیا۔ پھر آپ بنتے ہیں وہ نور جس کی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مثل نور ہی، مگر اس کے باوجود وہ نور اللہ نہیں ہے بلکہ مخلوق ہے، اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے نور کو مخلوق ہی قرار دیا ہے۔ فرمایا ہے جو سب سے پہلے مخلوق کیا گیا وجود وہ میرا نور تھا۔ اب اس ضمن میں تخلیق نور سے میں سب سے پہلے ہونے سے کیا مراد ہے یہ وضاحت کروں تو پھر اس کے بعد میں اگلے حوالوں کی طرف متوجہ ہوں گا، اگلے اقتباسات کی طرف متوجہ ہوں گا۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے بھی یہی بات حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق لکھی ہے، اور انہی احادیث پر وہ مبنی ہے جن میں حضور کا سب سے پہلے وجود پذیر ہونا بتایا گیا ہے۔ اس سے عام طور پر جو صوفی مزاج لوگ لکھتے ہیں وہ تو یہی تصور پیش کرتے ہیں کہ جب کچھ بھی نہیں تھا تو گویا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بنا دیا گیا تھا۔ یہ درست نہیں ہے، یہ غلط بات ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب انسان کے روپ میں پیدا ہوئے ہیں تو اس وقت آپ معرض وجود میں آئے ہیں، لیکن اس کے باوجود آپ سب سے پہلے بنائے گئے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ بنتا ہے کہ ہر چیز جو انسان بنانا چاہتا ہے یا کوئی بھی خالق بنانا چاہتا ہے، جب تک اس کا منتہا ذہن میں نہ ہو اس کا آغاز بھی ہو نہیں سکتا۔ کوئی بھی انجینئر خواہ وہ عمارت کا نقشہ ہی تجویز کرے یا مثلا انجینئر میں نے کہہ دیا ہے مگر اس کو آرکیٹیکٹ کہا جاتا ہے انگریزی میں، جو نقشہ بناتا ہے، مگر آرکیٹیکٹ کے علاوہ انجینئرز بھی ہیں جو ڈیزائن کرتے ہیں ان سب چیزوں کو جو انہوں نے بنانی ہوں۔ جب تک آخری مقصد ذہن میں پوری طرح تشکیل نہ پا جائے وہ ڈیزائن ہو ہی نہیں سکتا، شروع ہی نہیں ہو سکتا، کیونکہ اگر آخری مقصد کی واضح موجودگی کے بغیر واضح طور پر ذہن کے سامنے دکھائی دینے کے بغیر کوئی ڈیزائن کرنے والا ڈیزائن شروع کرے گا وہ ہر قدم پر غلطی کرے گا، کیونکہ دو ہی طریق ہیں ایک انجام تک پہنچنے کے۔ ایک ہے آغاز سے سفر سے پہلے آخری منزل کا پتہ ہو، اور یہ وہ طریق ہے جس کے نتیجے میں ہر حکیم، ہر صاحب فہم پہلے منزل کا تعین کرتا ہے، پھر راستے ڈھونڈتا ہے، اور پھر اگر اسے جغرافیہ پر عبور ہو اور دیگر صلاحیتیں موجود ہوں تو پھر اچھے راستے تراشتا ہے اور وہ بہترین رنگ میں سفر کرتے ہوئے اس منزل کو پہنچ جاتا ہے۔ ایک وہ دیوانہ ہے یا اندھا ہے جو بغیر نور کے سفر شروع کرتا ہے، اسے آخری منزل کا پتہ نہیں ہوتا، وہ چلتا ہے کہ کہیں تو پہنچ جائیں گے، اور اگر سفر پہلے شروع ہو جائے اور بیچ میں خیال آئے کہ میں نے تو اس طرف جانا تھا تو پہلے سارے قدم غلط ہو گئے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ بات منسوب ہو ہی نہیں سکتی۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ ایک خیالی
محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک فرضی تعریف ہے، نعوذ باللہ من ذالک، اور جو ماننے والے ہیں صرف انہی کا کام ہے کہ اس کو مانتے چلے جائیں، حالانکہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تمام تعریفیں حق ہیں، جیسا کہ اسی عبارت میں جو آپ کے سامنے پڑھ کے سنائی گئی ہے، تمام باتوں کو حق کہہ کر، تمام انبیاء کو حق کہہ کر، سب سے آخر پر اپنے آپ کو حق فرمایا۔ بس جو حق آخر پر تھا اس کا یہ مطلب نہ سمجھیں کہ اس سے آپ کا مقام مراد ہے، سب نبیوں کے بعد مقام ہے، بلکہ آخر اور اول بعض صورتوں میں ایک ہی چیز کے دو نام ہوا کرتے ہیں۔ اگر آخری منزل ہو تو پھر اس کا پہلا قدم بھی اس آخری منزل کی تصویر بننے کے بعد اٹھتا ہے، اس سے پہلے نہیں اٹھ سکتا۔ بس وہ تمام انسان زندگی کا سفر یا کائنات کی تخلیق کا سفر، جبکہ ابھی زندگی بھی وجود میں نہیں آئی تھی، وہ سفر اگر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تصور کے بغیر شروع ہوتا تو اللہ تعالیٰ کی قدرت پر حرف تھا، اللہ تعالیٰ کی تخلیقی طاقتوں پر حرف تھا، کسی اور سمت میں جانے کے بعد پھر لوٹنا پڑتا ہے سمت میں۔ بس اول سے لے کر آخر تک تمام صفات جو کائنات کو عطا کی گئی ہیں، ان میں ان کا ذرہ ذرہ اس بات کے پیش نظر تھا کہ وہ وجود پیدا ہوگا جس نے بالآخر مجھ سے ملنا ہے اور میرا کامل عبد ہوگا، اور وہ وجود پیدا ہوگا جس کے لوٹنے سے گویا ساری کائنات خدا کی طرف لوٹ گئی ہے۔ یہ معنی ہے انا للہ و انا الیہ راجعون کا، ہم نے اللہ ہی کی طرف جانا ہے، ہم سب تو نہیں جاتے، مر کر جانا اور معنی رکھتا ہے، مگر اس کا اعلیٰ مفہوم یہ ہے کہ خدا نے ہر چیز کو اپنی ذات سے، اپنے نور سے پیدا کیا، ہمیشہ کے لیے دور تر ہونے کے لیے نہیں، ہمیشہ کے لیے اندھیروں میں بھٹکنے کے لیے نہیں، بلکہ واپس اپنی طرف آ جانے کے لیے۔ اور یہ واپسی کا سفر شعور کے بغیر ممکن نہیں تھا، اور یہ شعور کا سفر ہر حالت میں ناقص تھا جب تک اپنے درجہ کمال کو نہ پہنچے، یعنی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا شعور کامل پیدا نہ ہو۔ اس پہلو سے حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگرچہ اپنے آپ کو حق میں کہنے میں آخر پر رکھتے ہیں، مگر وہاں اصل مراد وہی ہے جو دوسری احادیث سے قطعی طور پر ثابت ہے کہ آخر ان معنوں میں ہوں جن معنوں میں اس آخر کا اول ہونا ضروری ہے، بیچ کی منازل کا اول ہونا ضروری نہیں ہے، کیونکہ بیچ کی منازل کو سامنے رکھ کر سفر کے راستے طے نہیں کیے جاتے یا کسی چیز کو ڈھالا نہیں جاتا۔ اگر ایک جمبو جیٹ بنانا مقصود ہو تو سب سے پہلے یہ طے کیا جاتا ہے کہ بنانا کیا ہے، کتنے لوڈ اٹھانے والا ہو، کس رفتار کی چیز چاہیے، کیا کیا اس میں حفاظتی اقدام ہونے ہیں۔ یہ جب تک نقشہ پہلے پیدا نہ ہو جمبو جیٹ بھی نہیں بن سکتا۔ اور ہر دوسرا جہاز جو آپ کو دکھائی دیتا ہے کسی قوم نوعیت کا بھی ہو، اس کا سفر شروع ہونے سے پہلے اس کی آخری تصویر لازماً واضح طور پر ایک بنانے والے کے ذہن میں ابھر آتی ہے، اس سے روشنی لیتا ہے، پھر وہ ہر قدم اٹھاتے وقت وہ تصویر سامنے رکھتا ہے۔ جب نٹ بناتا ہے، جب بولٹس بناتا ہے، جب پر اور اس کے بعد حصے بناتا ہے، جب انجن کی تشکیل کرتا ہے، جب طاقت کے فیصلے کرتا ہے کتنی طاقت دینی چاہیے، تو شعوری طور پر یا لاشعوری طور پر اور بسا اوقات شعوری طور پر اس جٹ کا آخری بوجھ جو اس نے اٹھانا ہے وہ ہمیشہ اس کے پیش نظر ہوتا ہے۔ وہ بوجھ تقسیم کرتا ہے پھر باقاعدہ، جب کہتا ہے کہ اتنے مسافر لے کر اٹھے گا، اتنا بوجھ لے کر اٹھے گا، اتنا انجن کا پیٹرول اس کے لیے ضروری ہوگا، اور آخری وزن اس کا یہ بنتا ہے، تو ہر نیٹ جو لگاتا ہے اس کی ضربیں تقسیمیں کر کے
اس کے اوپر تقسیم کر کے بتاتا ہے کہ اس نٹ کے اوپر اتنا بوجھ پڑے گا اور کتنے سال تک اڑے گا، اس کی عمر بھی طے کرتا ہے. اور پھر سارے عربے لگا کر اگر وہ نٹ کو اس طاقت کے مطابق بنائے جو حصہ رسدی اس پر پڑنے والی ہے تو وہ جہاز ٹھیک رہتا ہے. اور اگر معمولی سا بھی حساب میں فرق پڑ جائے تو بالآخر اپنی مدت عمر سے پہلے وہ حادثے کا شکار ہو جاتا ہے. چنانچہ وہ سب جہاز جو حادثات کا شکار ہوئے ان کے اوپر سائنسدانوں نے جب مکمل تحقیق کی تو آخر یہ پتہ چلا کہ آخری بوجھ جو اس پر پڑنا چاہیے تھا اور پڑتا رہا اس میں فلاں پرزہ پورا کام نہ کر سکا کیونکہ اس میں اپنا حصہ رسدی بوجھ اٹھانے کی طاقت نہیں تھی. بس لوگ سمجھتے ہیں کہ فرضی باتیں ہو رہی ہیں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے بنائے گئے. ناممکن تھا کہ کائنات کا ایک ذرہ بھی بنایا جاتا جب تک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشکیل اللہ کے حضور اس کے پیش نظر نہ ہوتی، ورنہ خدا کی خدائی باطل ہو جاتی، ورنہ خدا ان دنیا کے انجینئروں سے بھی زیادہ کم فہم ہوتا جو ڈیزائن کے کمال سے پہلے ڈیزائن کی تعمیر کا سفر شروع کر دیتا ہے. بس ایک بھی دعویٰ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بڑائی کا فرضی دعویٰ نہیں، زبانی دعویٰ نہیں، گہرے حقائق پر مبنی اور گہرے حقائق پر مشتمل ہے. اور ہمیں جس سفر کا حکم ملا ہے وہ اس نور کی طرف سفر کرنے کا حکم ہے. ساری زندگی ہم یہ سفر کرتے رہیں تو پھر بھی ہم میں سے اکثر ایسے ہیں جو اپنی بہت سی طاقتوں کو ضائع کر کے جتنا سفر ان کی استطاعت میں اللہ نے رکھا تھا اس کو بھی حاصل نہیں کر سکتے، اس منزل تک بھی نہیں پہنچ سکتے. اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف یہ سفر انا للہ و انا الیہ راجعون کی شاہراہ کی طرف بڑھنے والی مختلف شاخیں ہیں، وہ سڑکیں ہیں جو اسی شاہراہ کی طرف بڑھ رہی ہیں. اگر ہم اپنی ہر حرکت اور سکون کو یہ سمت دے دیں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف جاری ہے تو پھر ہم انا للہ و انا الیہ راجعون کا سفر کر رہے ہیں، پھر ہمیں کوئی فکر کی بات نہیں ہے، پھر ہمارا کوئی نقصان نہیں. انا للہ دراصل نقصان کے خیال سے نہیں پڑھا جاتا بلکہ یہ بتانے کے لیے پڑھا جاتا ہے کہ ہر چیز نے خدا کی طرف لوٹنا ہے، تم اس کی جدائی کی فکر کر رہے ہو، اپنا نہیں سوچ رہے کہ تم گم شدہ ہو، تم ضائع شدہ ہو، تم نے اپنے رب کی طرف واپس جانا ہے. لوگ اس بات کو تو بھول جاتے ہیں اور گم شدہ چیز پر پھونک مارنے کی خاطر کہ وہ ان کو مل جائے انا للہ پڑھ دیتے ہیں. حالانکہ واضح مضمون یہ ہے کہ دیکھو جو تمہاری چھوٹی سی ملکیت تھی جب تک تمہاری طرف واپس نہ آ جائے تم تسلی نہیں پاتے. تم بھی تو کسی کی ملکیت ہو، اس وجود کی تسلی کا سامان کرو جس نے تمہیں پیدا کیا اور پھر تمہیں کھو دیا، اور واپس لوٹو اس کی طرف جو تمہارا منتظر ہے. یہی وہ مضمون ہے جس کو آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک گمشدہ اونٹنی کی مثال دے کر بیان فرمایا ہے. یعنی ایک عجیب بات ہے، انسان سوچتا ہے کہ اللہ کو ہماری کیا انتظار ہے. اگر اس کو انتظار نہ ہوتا تو انا للہ کا مضمون بے معنی ہوتا، اور اگر اس کو ہمارا انتظار نہ ہوتا تو پھر تخلیق کائنات بے معنی ہو جاتی، بالکل باطل و بے مقصد ہوتی. بس آپ نے ایک اونٹنی کی مثال دے کر اسے خوب کھول دیا. فرمایا اللہ تعالیٰ کو اپنے اس بندے کی توبہ سے جو گناہوں کی دنیا میں کھویا گیا ہو اور پھر توبہ کر کے خدا کی طرف واپس آئے، اس سے بہت زیادہ خوشی ہوتی ہے
جتنی ایک ایسے مسافر کو اپنی گمشدہ اونٹنی پانے سے خوشی ہوتی ہے جو تپتے ہوئے لکدک صحرا میں کسی ایک درخت کے سائے میں دوپہر گزارنے کے لیے بیٹھا ہو، لیٹا ہو، اس کی آنکھ کھل جائے، آنکھ لگ جائے، اور اس کی اونٹنی جس پر اس کا پانی، اس کا سارا سامان خورد و نوش ہر چیز ہو، وہ جنگل میں کھوئی جائے، جو اس کا حال ہوگا اور جیسی اس کو طلب ہوگی اس کا اندازہ کرو۔ اور جب وہ بالکل کلیتاً مایوس ہو چکا ہو تو شام کو وہ دیکھے کہ وہ اونٹنی افق کی طرف سے آتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے۔ جیسی خوشی اس شخص کو اپنی گمی ہوئی اونٹنی کو دوبارہ پا لینے سے ہوتی ہے، حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اپنے کھوئے ہوئے بندے کو دوبارہ پا کر خدا کو اس سے بھی زیادہ خوشی ہوتی ہے۔ اور جتنی طلب آپ کو ہونی چاہیے اس کا اندازہ کریں جو نہیں ہے، اور خدا کو طلب ہے جس نے آپ کو پیدا کیا، وہ چاہتا تو آپ کو زبردستی لوٹا سکتا تھا اپنی طرف، مگر اس دنیا میں اس طرح آپ کو کھلا چھوڑ دیا کہ اس کی پیدا کردہ چیزوں کے حسن میں تو آپ کھو جاتے ہیں، خالق کی طرف دھیان نہیں جاتا۔ یہ مضمون ہے جس کو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس تمثیل کے ذریعے ہمیں سمجھایا۔ اور اس کا نور کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ نور کے ساتھ واضح تعلق یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو اپنے نور سے پیدا کیا ہے، اور پھر یہ فرمایا کہ میں زمین و آسمان کا نور ہوں، اور پھر یہ فرمایا کہ میری ہی طرف تمہیں لوٹنا ہے۔ اب یہ سفر نور کے راستے سے ہونا چاہیے، نور پر بیٹھ رہنے سے نہیں، بلکہ نور کے وسیلے سے۔ بس اگر کوئی شخص حضرت اقدس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نور کا عاشق ہو کر وہیں بیٹھ رہتا ہے تو وہ مشرک ہے۔ اگر وہ اس نور کے حوالے سے سفر شروع کرتا ہے اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی طرح یہ کہہ سکتا ہے کہ جب سے یہ نور ملا، نور پیغمبر سے ہمیں ذات سے حق کی وجود اپنا ملایا ہم نے، تو اس میں شرک کا شائبہ تک نہیں ہے، وہی کامل موحد ہے۔ اور یہی حال خدا تعالیٰ کی دنیا میں جلوہ گری کا ہے۔ ہر چیز جو اس نے پیدا کی ہے وہ خدا کے اصل نور کا ایک پرتو ہے جو نور کی صورت میں آپ کو دکھائی دیتا ہے۔ اگر اس نور پر بیٹھ رہے ہیں، اس سے محبت کریں، اور پس پردہ نور جو ہے جس کی جلوہ گری سے دراصل وہ نور کا پردہ بنایا گیا ہے، تو پھر آپ نے اپنے سفر کا مقصد کھو دیا۔ اور خدا تعالیٰ منتظر ہے کہ آپ دیکھیں، ہر طرف نور کا جلوہ دیکھیں، اور خیال اس خالق و مالک کی طرف جائے جو سب کے اندر تہ بتہ آخری صورت میں جلوہ گر ہے، جس کی وجہ سے ہر چیز کو نور عطا ہوا ہے اور نور دکھائی دیتا ہے۔ اگر آپ اس بات کو نہ سمجھیں تو دنیا کی ہر لذت ایک شرک کی طرف لے جانے والی چیز ہے، اور جو ہی لذت پیدا کرنے والے کا خیال آتا ہے وہیں یہ شرک توحید میں بدل جاتا ہے۔ بس توحید اور شرک میں کے درمیان ایک پل صراط ہے، بہت ہی باریک فرق ہے۔ اور جہاں تک نور کا تعلق ہے، آپ اس بات کو اگر ٹھہر کر تسلی سے غور کر کے دیکھیں تو آپ ایک اور بات پا کر حیران رہ جائیں گے اور ششدر رہ جائیں گے۔ اگر خدا ہی کے نور سے، جو اصل نور ہے جس کو ہم نہیں دیکھتے نہ دیکھ سکتے ہیں، ہر پردہ نور پیدا ہوا ہے جو خدا کی طرف لے جانے والا ہے، تو وہ ہر پردہ بھی لامحدود ہونا چاہیے ہمارے نقطہ نگاہ سے، کیونکہ جو لامحدود چیز کو چیز پیدا کرتی ہے اس میں محدودیت کی صفات دکھائی دیتی ہیں۔ اس پہلو سے اگر آپ
سائنس کے سفر کا مطالعہ کریں تو یہ دیکھ کر آپ حیران ہو جائیں گے کہ خدا تعالیٰ کی تخلیق کے جس ذرے پر بھی سائنسدانوں نے غور شروع کیا ہے ان کو کبھی اس کا آخری کنارہ نہیں ملا. لامتناہی سفر ہے ہر سفر، حالانکہ یہ پردہ نور کا سفر ہے. خود نور ابھی اس سے پرے وراء الورا کہیں اور ہے، لیکن جو کچھ نور کا پردہ اس نے ڈالا ہے وہ پردہ بھی لامتناہی ہے. جتنا بھی مجھے سائنسی سفروں کا مطالعہ کرنے کی توفیق ملی ہے، کوئی ایک بھی ایسا سفر میرے علم میں نہیں آیا جس میں سائنسدان نے یہ کہا ہو کہ اس چیز کا آخری کنارہ ہمیں میسر آ گیا ہے، اب اس مضمون پر اور کچھ نہیں رہا. اس کے بالکل برعکس تمام سائنسدان جو صاحب فہم اور صاحب ادراک ہوں، جن کو حقیقت فہمی کا سلیقہ اللہ تعالیٰ نے عطا کیا، اور اکثر سائنسدان ایسے ہی ہیں، شاید ہی کوئی متکبر ہو، مگر میرے علم میں ایسا متکبر کوئی نہیں آیا جس نے یہ کہا ہو کہ ہم نے اس چیز کی تحقیق کرتے کرتے یہاں پہنچ کر اس مضمون کو ختم سمجھا ہے، اس سے آگے کچھ نہیں ہے. ہاں یہ سب کہیں گے کہ جب ہم یہاں پہنچے تو جتنے دروازے ہم نے کھولے تھے اس سے اور زیادہ دروازے دکھائی دیے ہیں، اور یہ اب ہمارا تنہا کام نہیں، اور ٹیمیں شامل ہونی چاہیے، اور محققین ہونے چاہیے جو کوئی اس قفل کو کھولے اور اس دروازے کا سفر شروع کر دے. یعنی جس طرف یہ دروازہ کھلتا ہے کوئی اس قفل کو کھولے اور اس کھلے ہوئے دروازے کا سفر شروع کر دے جس طرف وہ دروازہ کھلتا ہے. یہ ایک قاعدہ کلیہ ہے. اسی لیے سائنس کی ترقی نے سائنسدانوں کی تعداد کم نہیں کی، بڑھائی ہے، اور بے شمار بڑھتی ہوئی تعداد کے باوجود ان کی کمی محسوس ہو رہی ہے. ہر علم میں اور شاخیں نکلتی چلی آ رہی ہیں، ہر شاخ کے لیے مزید خدمتگار اور تحقیق کرنے والے میسر آنے چاہیے. اپنے چھوٹے سے تجربے سے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ انگلستان آنے کے بعد مجھے یہ خیال آیا کہ یہ لوگ تو اسلام کی تحقیق کے نام پر ہر جگہ عیوب تلاش کرتے پھرتے ہیں، اور جہاں اپنے مطلب کی بات ملے وہاں اسے اچھال کر اسلام کے خلاف پروپیگنڈا کرنے کی کوشش کرتے ہیں. قرآن کے اوپر ان لوگوں نے تفسیریں لکھی ہوئی ہیں اپنی طرف سے، قرآن کے اوپر جرح قدع کی ہوئی ہے، مگر آج تک کوئی مسلمان مجھے دکھائی نہیں دیا سوائے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے جس نے بائبل کا اس گہری نظر سے مطالعہ کیا ہو اور بائبل پر تحقیق کی ہو. اور جہاں تک بائبل کی تفاسیر کا تعلق ہے، مجھے تو کبھی کوئی تفسیر نظر نہیں آئی جو کسی مسلمان نے لکھی ہو یا کسی غیر نے لکھی ہو اور وہ بائبل کی تفسیر ہو. تو اگر ان کو حق ہے کہ اندھا ہونے کے باوجود نور کی تفسیر لکھنے کی کوشش کریں، تو ہمیں نور یافتہ ہونے کے باوجود، نور کامل سے فیض پانے کے باوجود کیوں حق نہیں بلکہ ہم پر تو فرض ہے کہ ان کی بائبل کی تفسیریں لکھیں، اور جن پہلوؤں کو یہ اندھیروں کے طور پر پیش کرتے ہیں ان سے پردے اٹھائیں اور بتائیں کہ یہ بھی اسی نور کا فیض تھا جس نور سے قرآن جاری ہوا ہے. بس اس نقطۂ نگاہ سے میں نے ایک ریسرچ کی ٹیم یہاں بنائی. چند لوگوں سے شروع ہوا سفر، اور چند معین نکات ان کے سامنے رکھے، اور آخری منزل جیسا کہ میں نے بیان کیا ہے، آخری منزل ہر ایک چیز کی طے ہونی ضروری ہے، ورنہ وہ سفر ٹامک ٹوئیوں کا سفر ہوگا، اندھا جیسا لاٹھی کے ذریعے چلتا ہے ویسا سفر ہوگا. میں نے ان کے سامنے آخری بات یہی رکھی تھی. جو دو چند شاخیں تھیں ان میں سے ایک یہ شاخ بیان کی تھی کہ آپ نے بالآخر بائبل کے مفسر بننا ہے، اور بائبل کے مفسر قرآن کی روشنی میں بننا ہے، اور بائبل کے مفسر اس رنگ میں بننا ہے کہ بائبل کے مؤید بنیں
اور منکر اس کے بنے جو بائبل میں خدا کی طرف منسوب کر کے داخل کیا گیا ہے، اور اسے کھول کے دکھا دیں اور قرآن کی مدد سے بتائیں کہ بائبل جھوٹی نہیں بلکہ سچی کتاب ہے، تم جھوٹے ہو جس نے بائبل کو سمجھا نہیں۔ اس پہلو سے بائبل کی بھی تفسیر کریں، کیونکہ انہوں نے جو تفسیریں لکھی ہیں وہ ساری اندھی ہیں۔ بائبل کی تفسیریں بھی اندھی لکھی ہیں تو قرآن کی تفسیریں کیسی روشن والی لکھ دیں گے؟ یہ جب سفر شروع کیا تو جیسا کہ میں نے بیان کیا ہے، 2-3 معین راہیں تھیں جن کی منزل سامنے تھی، اور اس سفر کے دوران ہر راہ میں سے اتنی شاخیں پھوٹنی شروع ہوئیں کہ آگے پھر اور مزید اور اس کے علاوہ کچھ اور بھی چاہیے، اور جو سفر پہلے شروع کیا گیا تھا اب اس کے محدود دائرے ہی میں بے شمار لامحدود باتیں اور دکھائی دینے لگی۔ تو اب پھر ہم نے مختلف ملکوں پہ ٹیمیں پھیلا دیں، اور اب ان ٹیموں کے سپرد جو کام کیے جا رہے ہیں وہ بھی ہاتھ سے نکلتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں۔ باسط احمد ہمارے یہاں ہم انچارج ان کو بنایا گیا ہے، شیخ مبارک احمد صاحب کے صاحبزادے بڑی محنت سے اور بڑے خلوص کے ساتھ، بڑی حکمت کے ساتھ وہ ٹیموں کو تیار کر رہے ہیں۔ ایک مسئلے کے اوپر میں نے ان سے کہا کہ آپ کی ٹیم آئے اور مجھ سے دوبارہ گفتگو کرے، میں آپ کو بتاؤں کہ یہ خطوط نہیں بلکہ ان خطوط پر بات ہونی ہے۔ 2-3 اجلاسوں کے بعد انہوں نے ہاتھ اٹھا لیے، انہوں نے کہا جو اب آپ نے باتیں بتائی ہیں یہ تو ہم 3-4 کے بس کی بات ہی نہیں ہے۔ میں نے کہا پھر ٹیمیں بناؤ، میں نے کہا کہنا بناؤ۔ تو یہ خدا کی نور کی مثال ہے، یعنی اس نور نے جب ہر چیز پیدا کی اور ہر چیز کی کنہ وہ ہے، تو اگر وہ لامحدود ہے تو اس کی تخلیق میں بھی لامحدودیت کی جھلکیاں آپ کو ضرور دکھائی دیں گی، اور ایک چھوٹے سے چھوٹے ذرے میں بھی خدا کا سفر اس نور کے حوالے سے کریں جو اس نے پیدا کیا ہے تو وہ لامتناہی ہو جائے گا، ورنہ یہ سمجھنا پڑے گا کہ ایک مقام پر آ کر آپ کھڑے ہو جائیں اور کہیں کہ اس سے آگے کچھ بھی نہیں ہے۔ وہ مقام جو مخلوق نے نور کے سفر میں جس مقام تک مخلوق پہنچی ہے، اس کا آخری کنارہ جہاں پہنچا جا سکتا تھا وہ کنارہ ہے جو معراج کی رات حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دکھائی دیا، اور اس سے آگے انسانی استعداد کا سفر ختم ہوا ہے، خدا کا نور ختم نہیں ہوا ہے۔ یہ مضمون سمجھیں تو پھر توحید قائم رہتی ہے، ورنہ شرک شروع ہو جائے گا۔ بس ہمیں بھی حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سمت میں سفر کرنا ہوگا، آپ کو معبود اور مقصود بنا کر نہیں بلکہ معبود اور مقصود کی طرف لے جانے والے سمجھتے ہوئے، قبلہ بناتے ہوئے نہیں بلکہ قبلہ نما بناتے ہوئے۔ جس قبلے کی طرف آپ کا رخ ہمیشہ رہا، آپ سے اس رخ کے انداز سمجھتے ہوئے، اس رخ کی تعیین کے گر آپ سے سیکھتے ہوئے، آپ کے پیچھے چل کر آپ کی پیروی کرنا اس غرض سے ہو کہ آپ کے معبود کی پیروی ہوگی، جس معبود سے آپ نے سب کچھ پایا، سب فیض پایا، ہم بھی اسی معبود تک پہنچنے کا یہ ذریعہ اختیار کرتے ہیں۔ یہ جب میں بات کہتا ہوں تو یوں لگتا ہے جیسے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ذاتی تعلق ختم ہو رہا ہے اور ایک قسم کا میکینیکل سا تعلق بن گیا ہے۔ یہ بالکل جھوٹ ہے، کیونکہ انسان جس سے فیض پاتا ہے اس سے رسمی تعلق رہ ہی نہیں سکتا، اس سے بے ساختہ قلبی تعلق قائم ہوتا ہے۔ بس توحید کے حوالے سے جب میں بات کرتا ہوں تو آپ کو شاید آپ میں سے بعضوں کو کچھ اور بات سمجھ آئے، مگر جب وہ اس حوالے سے بات کروں جس سے میں نے بات شروع کی تھی تو پھر جو بات سمجھ آتی ہے وہی اصل حق ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سمت سفر خدا کو پانے کے لیے ہے،
اور جتنا آپ قدم اس سمت میں آگے بڑھاتے ہیں خدا آپ کو ملتا چلا جاتا ہے. بس خدا کوئی ایسی چیز نہیں جو اس سے پرے کہیں آخر پر جا کر ملے. ہر قدم پر ملتا ہے اور اس کا قرب محسوس ہوتا ہے. اور جب ملتا ہے تو بے ساختہ دل سے یہ دعا اٹھتی ہے کہ مصطفیٰ پر تیرا بے حد ہو سلام اور رحمت. اس سے یہ نور لیا بار خدایا ہم نے. یہ ہے وہ تعلق باللہ جو شرک سے پاک ہے. یہ عشق محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے جو ہر قسم کی شرک کی ملونی سے پاک ہے. یہی ہے جو پاکیزگی بخشنے والا اور یہی ہے جو اپنے ساتھیوں کو نور بنانے والا تعلق ہے. اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر. ما كان